أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیو، آج کی یہ بابرکت محفل، یہ عظیم الشان کانفرنس جو ماشاءاللہ پیارا گاؤں کی جماعت نے منعقد کی ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت عنوان پہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کے اندر نبیوں اور رسولوں کا وہ سلسلہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ چونکہ زمین پر انسان آباد تھے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرشتوں میں سے اور جنوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنائے، اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں میں سے رسول بنائے۔ اور یہ سلسلہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مکمل ہوا۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے خود اس بات کا اعلان کیا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ آپ نے وہ ایک عمارت کی مثال دے کر، ایک محل کی مثال دے کر اس بات کو اس انداز سے بتایا کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور میں وہ انبیاء کہ جس کی مثال اللہ کے رسول نے محل کے ساتھ دی، کہا وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل کر دیا۔ پھر یہ آپ ہی کی شان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ پر جو دین نازل کیا
قرآن کی شکل میں، اور اس قرآن کا بیان حدیث ہے جو قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے، کیونکہ قرآن وہ حکم دیتا ہے اور اس کی جو تفصیل ہے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم اللہ نے دیا۔ اب نماز کے اوقات، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نمازوں کو جمع کیسے کرنا ہے، آج قصر ہوگی، میدان جنگ کے اندر نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو قرآن مجید کا یہ حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کی ساری تفصیل آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر ملے گی۔ اسی طرح نماز کے بعد سب سے بڑا عمل وہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیلات، کتنا مال ہوگا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی، اس کا نصاب کیا ہوگا، جانوروں کا نصاب کیا ہے، سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، فصلوں کا نصاب کیا ہے، کتنی فصل ہوگی، اس پر کس طریقے سے آپ نے فصل کا عشر دینا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی، آپ کی حدیث سے ملے گی۔ پھر حج جو ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے حج کے جو طریقے ہیں وہ سیکھ لو۔ یہ میں نے اسلام کے وہ جو بنیادی ارکان ہیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ چند اعمال رکھے ہیں، پورا دین ہے، اس پورے دین پر عمل، اس پورے دین کی تفصیلات وہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے اس کا پتہ چلے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ عظیم کتاب اللہ نے نازل کی، وہ زندہ و جاوید معجزہ اللہ نے آپ پہ اتارا ہے کہ جو لاجواب ہے، جو بے مثال ہے، کہ کائنات کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں، اس قرآن مجید جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم کتاب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ کہو، اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ عظیم کتاب قرآن مجید دی ہے، اور اس قرآن کے ساتھ فرمایا ثم ان علینا بیانا، قرآن کا جو بیان ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس کو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر اس انداز سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو بات بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دین ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے
کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی وہ عظیم آیت کریمہ جو سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، جس آیت کو رب تعالیٰ نے نازل کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اسلام کو مکمل کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت پر رضیت، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے اس نعمت کو اللہ نے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دین ہمیں دیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، اور یہ مکمل ہے، اور یہ دین ایسا دین نہیں کہ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی خامی آ جائے، کوئی نقص آ جائے، اور اس کو ماننے والے یہ کہیں کہ اب اسلام جو ہے یہ تو اس دور کے لیے تھا، آج کے جو جدید حالات ہیں، آج کی جو جدید ایجادات ہیں، اس کے اندر اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آج ہمیں اس کو بدلنا ہوگا، نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ وہ یہ شیطان کا وہ وسوسہ تھا، وہ باطل خیالات تھے کہ جو مسلمانوں نے اختیار کیے، حالانکہ اسلام کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا بنایا ہے کہ اس کے اندر قیامت تک کے مسئلوں کا حل ہے۔ سب اتفاق کرتے ہو اس سے کہ اسلام جو ہے قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے، مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل اور مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی بلندی، مسلمانوں کے لیے جو عزت ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین رہنمائی ہے، اور آپ کی سیرت کو سمجھو گے، آپ کی سیرت کو اپناؤ گے، آپ کی سیرت کے مطابق اپنے معاشروں کے ماحول تشکیل دو گے، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی ریاستوں کے نظام مسلمانوں بناؤ گے، تو دنیا کے اندر یاد رکھنا پھر عزت، پھر حکومتیں، پھر دنیا کے اندر غلبہ وہ تمہارے پاس ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے جب مسلمانوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا تھا، جب وہ آپ کی ذات کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے تھے، جب وہ آپ کے فرامین کو دل و جان سے پسند کرتے تھے، محبوب جانتے تھے، اور ہر چیز سے عزیز وہ آپ کے طریقے کو سمجھتے تھے، آپ کے فرمان کو سمجھتے تھے، اور اس کو اپنا کر اس پہ فخر کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا اسوہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور سنت پر، نبی کے طریقے پر، نبی کی حدیث پر عمل کر کے وہ فخر کرتے تھے، وہ اساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ جب مسلمان اس راستے پہ تھے، جاؤ ہسٹری کو پڑھ لو، تاریخ کو پڑھ لو، مسلمان وسائل میں بھی کم ہوتے تھے، تعداد میں بھی کم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر
عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبے دیے، مسلمانوں کو عزتیں دی۔ آج ہم کیوں ناکام ہیں؟ 1.55 کروڑ مسلمان دنیا کے اندر، 60 ریاستیں مسلمانوں کی، اتنی بڑی فوجیں مسلمانوں کی، اور اتنے زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ کیلکولیشن کرو تو سب سے زیادہ مار اس وقت مسلمان کھا رہا ہے۔ یہ یہودیوں نے غزہ کے اندر مارا، وہ تو مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے بچوں کو وہ جانوروں کے بچوں سے بھی حقیر سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے۔ اور آج ان کے یہ گٹھ جوڑ اور ان کی خطرناک پلاننگ، یہ جناب 2 دن پہلے ہندوستان کے ساتھ 10 سال کا وہ فوجی معاہدہ ہو رہا ہے، خطرناک منصوبے ہیں دنیا کے اندر۔ آج وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹنا ہے، مسلمانوں کو مارنا ہے، مسلمانوں پر جو ہے وہ ہمارا غلبہ ہوگا۔ دنیا کے اندر مسلمان وہ کمتر ذلیل ہو کے رہیں گے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کے قصوروار کوئی اور نہیں ہے، اس کے قصوروار اور مجرم ہم خود ہیں کہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ، وہ دین کا راستہ، وہ سنت اور سیرت کا راستہ آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی سزا تو ملنی تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فتنے، آزمائشیں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پستیاں تم پہ مسلط کر دے گا۔ اور ایک ہی راستہ ہے نوجوانوں، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے۔ یہ قاری صاحب آپ کی صورت کا ذکر کر رہے تھے، حسان بن ثابت کے شعر پڑھے جاتے ہیں، آپ کے پسینے کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی زلفوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے دانتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا حسین و جمیل چہرہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کا سینہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی نرم و ملائم ہتھیلیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اور بھائیو، آج ہم یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حسین و جمیل، خوبصورت، اعلیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ وہ عزیز مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے سورج کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ اللہ نے یہ حسن و جمال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بس کیا ہم نے اپنے آپ کو بس یہ ظاہری جو حسن و جمال ہے وہی بیان کرنا ہے، اسی حد تک رکھنا ہے؟ کیا ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے نہیں لینے؟ کیا میرے نبی نے گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، کیا سیرت کے اندر اس کی تفصیل نہیں بتائی؟ کیا ایک مسلمان کی بچیاں، خواتین، ان کا پردہ کس انداز کا ہونا چاہیے؟
کیا سیرت کے اندر یہ رہنمائی نہیں؟ کیا مسلمان کا بزنس کاروبار حلال کے حصولوں پہ ہو، سود سے پاک ہو؟ کیا یہ تفصیل حدیث کے اندر نہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ زبانیں جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، کینے سے پاک ہونی چاہیے، اور صداقت، امانت داری، وعدے کو پورا کرنا اور مسلمان کی عزت اور احترام، کیا معاشرے کے اندر رہنے کے یہ طریقے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے، نہیں بتائے؟ آج ان کو اپنانے کے لیے ہم کیوں نہیں تیار؟ کیوں ہماری زبانوں پہ جھوٹ ہے؟ کیوں ہمارے دلوں کے اندر کینہ، بغض اور حسد ہے؟ کیوں ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی، فحاشی اور عریانی ہے؟ کیوں ہمارے کاروبار کے اندر سود جیسی لعنت ہے؟ کیوں ہم رشوت لیتے ہیں؟ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کو یہ طریقے نہیں بتائے کہ تمہارے سیاسی نظام کس انداز سے ہونے چاہیے، ریاستوں کو کس انداز سے بنانا چاہیے، کیسے اس کا سسٹم تشکیل دینا چاہیے؟ کیا مسلمانوں نے آج اپنے طریقے، اپنی حکومت چلانے کے طریقے، کیا آج مسلمانوں نے، کیا آج یہ طریقے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود نہیں ہیں؟ ہاں، ہر طریقہ آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی خامد ہے تو رہنمائی لینا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کو بحیثیت خامد پڑھ لے۔ اگر کوئی استاد ہے تو آپ کو بحیثیت استاد پڑھ لے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو آپ کو بحیثیت تاجر پڑھ لے۔ جو بھی زندگی کا شعبہ ہے اس کے اندر آپ کو رہنمائی ملے گی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اور اگر آج ہم اس سیرت کو اپنا لیں، یہ سیرت النبی کانفرنس ہے، اگر نبی کی سیرت کو اپنا لیں تو معاشروں کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ یہ جو وطن عزیز میں تشدد اور نفرت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول کو بحیثیت رحیم اور شفیق پڑھو گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیسے تحمل اور بردباری سکھائی ہے، آپ کیسے شفیق تھے، آپ نے کیسے برداشت کا درس دیا۔ ہر چیز کی رہنمائی آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت سے ملے گی۔ تو وعدہ کرتے ہو اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو گے؟ پھر اس سیرت کو پڑھنے کے بعد جو اصل چیز ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جب ہم یہ کردار ادا کریں گے تو پھر دیکھنا ملکوں کے اندر سکون آ جائے گا، گھروں کے اندر چین اور اطمینان آ جائے گا، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا لطف اور مزہ آئے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو نبی کے غلام بن کر اور نبی کے جو ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنے والے بن کے دنیا کی زندگی گزاریں گے تو اللہ کے رسول پھر حوض پر ان کا استقبال کریں گے۔ جانا ہے نا حوض پہ؟ کتنے سال کا دن ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے، اور وہاں کی پیاس جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اس پیاس کے اندر وہاں حوض کوثر کے جام ہوں گے اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ پیالے ہوں گے، اور وہ پیالے بڑھ بڑھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہے ان کو وہ جام پلائیں گے۔ تو پھر 50,000 سال کا جو دن ہے اس دن ان کو پیاس ہے، اور بولو پیاس ہے، پیاس نہیں لگے گی۔ تو ہم اسی وقت اسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ جام پی سکتے ہیں جب ہم واقعتاً
प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुत्तबे सुन्नत बन जाएंगे। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ने हमें इतना अजीम नबी दिया जो सारी सारी रात अपनी उम्मत के लोगों के लिए मुसल्ले पे खड़ा होके रोता था और ये कहते थे आप रब्बे उम्मती। हर नबी की दुआ दुनिया में जो अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया था उसने मांग ली, मेरे नबी की दुआ भी बाकी है जो कल क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत के लोगों के लिए मांगेंगे। वो मोमिनों के लिए इतना हरीस है, इतना शफीक है, इतना रहीम है कि जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आप इस गम के अंदर कि ये लोग सीधे नहीं होंगे, अपने आप को हलाक कर बैठेंगे, अल्लाह ताला को ये बात कहना पड़ी और कहा मेरी मिसाल ये है कि लोग जहन्नम की आग के अंदर गिरते हैं, मैं उनको उनकी कमरों से पकड़ पकड़ कर उस आग से बचाता हूं। अल्लाह ताला ने हमें उस प्यारे, उस हसीन, उस हरीस, उस गम रखने वाले, उम्मत से मोहब्बत करने वाले, उम्मत से प्यार करने वाले नबी का उम्मती बनाया है। तो फिर उम्मत को भी चाहिए कि हर चीज से बढ़ के किससे मोहब्बत करें, अल्लाह के बाद हर चीज से बढ़ के किससे मोहब्बत करें, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा यही पैगाम है कि आपकी जात को और ना बछौना बना लो, हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत करो, अपनी ख्वाहिशात को पीछे कर दो, अपने रस्म व रवाज को पीछे कर दो, नबी की हदीस और नबी का तरीका आ जाए तो उसको सीने से लगाओ और उस पर अमल करके अल्लाह के रसूल के तरीके को इज्जत दोगे, चेहरों पे दाढ़ियां रखोगे, शलवारें टखनों से ऊपर रखोगे, हर वक्त हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना है, इसी में फौजो फला कामयाबी है। और यही पैगाम आज मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर दे रही है। ये जो गंदे सियासी निजाम है, हम इसलिए खड़े हुए हैं, सियासत के मैदान के अंदर इस माहौल को बदलना चाहते हैं जिसके अंदर इल्हाद है, जिसके अंदर कत्लो गारत है, जिसके अंदर यहूदी और ईसाइयों ने हमें वो सिस्टम देके तबाह कर दिया है। आज पाकिस्तान को जो कलमे के नाम पे बना उस निजाम की जरूरत है जो मेरे नबी ने दिया था, वो हजरत उमर वाला आदलाना निजाम। ये निजाम इस मुल्क के अंदर आएगा तो इस मुल्क के अंदर ये अफरा तफरी, तशद्दुद ये खत्म होगा और मुल्क के अंदर अमन आएगा। इसके लिए जरूरी है कि इस मुल्क को जो इस्लाम के निजाम, इस्लाम के नाम पे बना था, इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निजाम कायम कर दिया जाए। इससे इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। इस निजाम को कायम करने के लिए साथ दोगे? अल्लाह ताला जो मैंने चंद बातें की समझने की, अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।